یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے جیسا کہ دعا کرنی چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اثرات خطے پر، ہمارے جو ریجن ہے اس پر جو ہے وہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ زخم آپ کو کہاں کہاں لگے، کس طرح کے زخم ہے، کیا نوعیت ہے اس کی۔ اس میں سب سے بڑا زخم جو ہے انسانی جانوں کے اطلاف کے علاوہ جو ہے وہ اقتصادی طور پہ جو شاکس آئے ہیں، وہ چاہے وہ ایران ہو یا گلف سٹیٹس ہوں۔ ظاہر ہے امریکہ کے بھی اپنے لاسز ہیں، اسرائیل کے بھی لاسز ہیں، لیکن ہم نے اگر فوراً اس پہ توجہ دینی ہے تو ایران کے لاسز اور اس پہ دینا ہے گلف جی سٹیٹس کے، دونوں کو بہت لاسز ہیں۔ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہمارا جو ہے یہ آئل کا بل کتنا بڑھ گیا ہے، اور آگے جو ہے ہمارے اس میں وہ پروجیکشن ہو رہی ہے کہ انفلیشنری جو وہ ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا ہمارے ملک میں بھی، اور باقی دنیا میں بھی، ریجن میں بھی یہ پرابلم ہے۔ تو اس میں جب پاکستان نے جو سب سے پہلی جو کامیابی ہے وہ جی یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری جنگ جو اگر رکی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا احساس اس وقت وہ لوگ کر جی سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی جو دھمکی ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے تو وہ بہت جی اس کے بہت ہی لاسز، وہ کہیں پہ بھی اس کی لمٹس ہمیں نہیں پتا، لیکن جا سکتے تھے، وہ ہمیں گیس ورک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس لیے میرے خیال میں جو پاکستان نے رول پلے کیا اور اس رول کو ایکنالج کرتے ہوئے اب ایران اور امریکہ جو ہیں وہ پاکستان میں ہی آ کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اس لحاظ سے اس کے نے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ اگر شہری جو ہے ان کو جو ہے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے ٹریفک اور آلموسٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ چھوٹی سیکریفائس ہوگی اگر اس سے پیس آ سکتا ہے۔ اتنا چیلنجنگ ہے جو ابھی آپ اس وقت جو ہے وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، اور پھر اس سارے معاملے میں حل نکالنا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنجنگ کام ہے دونوں پارٹیز کے لیے اور پھر پاکستان کے لیے بھی کہ جو کہ ان کی مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے؟ جی، اس وقت یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں ایٹ ہینڈ وہ تو ریزالویبل ہیں، اس پہ میجر ایشو جس سے یہ تمام مصیبت کھڑی ہوئی وہ تو ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا، لیکن اس معاملے میں اگر آپ جے سی پی او کو دوبارہ دیکھیں اور ٹرمپ صاحب دوبارہ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو وہ ریزالویبل ہے، اور اس کے اندر وہ شرائط ایران سب کچھ مان چکا ہے، اور اب تو وہ ایک سٹیپ آگے جی بھی چلا گیا ہے۔ اگر آپ نے جواز ظریف صاحب کا آرٹیکل دیکھا ہو تو وہ تو ایک ریجنل کنسورشیم کی بات کرتے ہیں فار انریچ یورینیم انڈر دی آئی اے ای اے سیف گارڈز، یہ ہو گیا ایک میجر ایشو ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی ایران کو بھی کچھ میجرز لینے ہیں، جیسے اب ان کو جو اپنی پراکسیز ہیں ان سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا، وہ جو ان کی جو ریولوشنری زیل تھی جس میں وہ ایکسپینشنزم کی طرف بڑھ رہے تھے، جسٹ ٹو پروو اینڈ جسٹ ٹو پروٹیکٹ دا ریولوشن، جو کہ ایک سائیکی ہوتی تھی ریولوشنریز کی، اس کی طرف بھی ان کو جو ہے تھوڑا ریویو کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو، اور اس کے بعد اگر وہ گلف سٹیٹس کو جو ہے وہ ان میں کانفیڈنس بڑھاتے ہیں، ان کا ٹرسٹ بڑھاتے ہیں کہ ان جی مونارکیز کو خطرہ نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے۔ جی رائٹ، لیکن اس میں دورانی صاحب یہ فرمائے پاکستان کا جو کردار ہے وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، اس کو آپ کس طرح سے ایسیس کرتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ دیکھیے، پاکستان کا جو فورموسٹ ترجیح ہے، پرائرٹی ہے، وہ تو پیس ہے، یہ جو ہے پیس قائم رہے، اور جو ایشوز ہیں ان پہ نیگوسیشنز جو ہے ان میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ پارٹیز نے کرنا ہے کہ وہ کس حد تک کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہیں اور کس حد تک وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور کس حد تک ان کے نزدیک جو ریجن کا پیس ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو رول ہے وہ تو یہ ایکسیپٹ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے ریجن کے اندر، جو کہ میرے خیال میں ایسا کوئی ملک نظر نہیں آتا جس کا کمفرٹ لیول ایران کے پاس بھی ہو اور امریکہ کے ساتھ بھی ہو، تو یہ پاکستان کی ایک یونیک سچویشن ہے، اور میرے خیال میں پاکستان نے
اس میں اپنا رول جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کیا ہے. اس پہ لیکن دورانی صاحب ہم نے دیکھا دونوں طرف سے بڑے سخت بیانات جو ہے وہ آئے، اور مذاکرات سے پہلے یہ ان کا مطلب جو ہے وہ کیا لینا چاہیے، یہ جو ہم بڑے جو ہے وہ جارحانہ بیانات جو ہے وہ ہم نے دونوں طرف سے جو ہے وہ دیکھے؟ نہیں یہ ریٹرک تو چلتی ہے، یہ ریٹرک تو ان کو اپنی جو ہے کانسٹیٹوئنسیز کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے ان پارٹیز کو. تو آپ دیکھیں نا یہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ایک وار رہی ہے، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہوا ہے. امریکہ نے ایران کے کوئی 10,000 سے زیادہ ٹارگٹس کو تباہ کیا ہے. اسرائیل نے اسی طرح سے کئی ہزار کو کیا ہے. ایران کے تقریباً 3,200 لوگ جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں. جو ان کا مالی نقصان ہے وہ علیحدہ ہے. ایران آلریڈی جو ہے سینکشنز جو ہے برداشت کر رہا ہے، امریکن سینکشنز. ایران جو ہے وہ انمپلائمنٹ ریٹ اس کا 35-40% ہے. ان کا انفلیشن ریٹ جو ہے آلریڈی 50% سے اوپر جا چکا ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ریٹرک تو ہونی ہے، اور جنگ لڑی گئی. اس کے نتیجے میں ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اڑا دیا گیا. ان کے جو ہے خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا IRGC یا پاسداران جسے کہتے ہیں وہ ہو، یا ان کے ٹاپ سائنٹسٹ ہو. تو یہ چھوٹے لاسز تو نہیں ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایران کو بھی بہت لاسز ہوئے، اور ایران نے بھی ان کو ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی. تو یہ چیزیں اس میں ظاہر ہے پھر جب اس کو آپ پیس کی طرف آئیں گے تو وہ بھی ایسے صورتحال میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کی دھمکی دی تھی کہ وہ بالکل آبلیٹریٹ کر دیں گے، تو وہ اس تناظر میں اگر یہ ٹیمپرری پیس آتا ہے تو اس کے اندر ریٹرک کا ہونا میرے خیال میں لازم ہے، وہ طبعی ہے. وہ اس میں ہمیں اتنا ریڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن having said that یہ دور جو ہے مذاکرات کا یہ نازک ہے. اس میں کسی بات پہ بھی جو ہے وہ جو ماحول ہے وہ بدل سکتا ہے. یہ جو حالات کی نزاکت ہے وہ ہمیشہ سامنے رہے گی، اور وہ ایک یعنی کامیابی تک پہنچنے کی جو سٹیج سے پہلے بھی بعض اوقات ڈیریل بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. لیکن اس پہ دوران جو اگر